رمضان میں ہاتھی سے بچو، یہ عنوان پڑھ کر آپ کو حیرت ہوگی، پر مضمون پڑھنے سے آپ کی حیرت زائل ہو جائے گی۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ مسجد نبوی میں اپنی عادت کے مطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دے رہے تھے، اور طلبہ آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے تیز آواز لگائی کہ مدینہ میں بڑا ہاتھی آ گیا ہے۔ اہل مدینہ نے اس سے پہلے ہاتھی نہ دیکھا تھا، کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے، تو تمام شاگرد ساتھی دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، سوائے حیاتی بن حیاتل۔ امام مالک نے ان سے کہا، تم کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا ہے؟ اس پر اس نے کہا، میں مدینہ کے امام کے مالک کو دیکھنے آیا ہوں، نہ کہ ہاتھی کو۔ اگر ہم اس قصے پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صرف ایک طالب کو اس کا ہدف یاد تھا کہ وہ مدینہ کس لیے آیا ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، جبکہ دوسرے بھاگ پڑے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی ہاتھی آتا ہے، پر آج اس کی شکل اور طریقہ مختلف ہوتا ہے، خصوصاً رمضان میں، جہاں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہدف مقررہ کو رکھتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے سے وہ کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جو غافل ہوتا ہیں، جنہیں مختلف شکلوں میں ہاتھی گھیرے رہتے ہیں، مثلاً انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ڈرامے، فلمیں، موسیقی، میچ اور مختلف محرمات آج کے دور کے ہاتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے بڑا انعام فرمایا ہے، جو مہینہ ہے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا، نیک اعمال کے ذریعے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا، رحمان کا تقرب حاصل کرنے کا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی تمنا رکھتے تھے، پر موت نے انہیں مہلت نہیں دی۔